میرا تعلق ان مردوں میں سے ہے جن کی بیویاں ورکنگ وومن ہوتی ہیں اور مردوں کو گھر سنبھالنا پڑتا ہے۔ میری اور رومیسا کی شادی سے پہلے ہم دونوں یہ طے کر چکے تھے کہ وہ شادی کے بعد اپنی جاب برقرار رکھے گی اور میں اس بات پر نہ اس پر شک کروں گا اور نہ ہی بلا وجہ کے اعتراضات اور جھگڑے ہمارے درمیان ہوں گے، اسی لیے کہ وہ ایک ایئر ہوسٹس تھی اور ایئر ہوسٹسز کی ڈیوٹی میں وقت کی قید نہیں ہوتی ہے، انہیں اپنی فلائٹ کی ڈیوٹی کے لیے رات کو بھی جانا پڑتا ہے۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی اور محبت کی شادی میں زیادہ سمجھوتا اسی کے حصے میں آتا ہے جس نے اظہار محبت میں پہل کی ہو، اسی لیے مجھے رومی کی شرط ماننی پڑی تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہ میں بالکل بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرنے والا مرد تھا، میں اپنا آن لائن بزنس بھی کرتا تھا، بہت سی پروڈکٹس میں آن لائن بیچتا تھا، لیکن میری کوئی لگی بندھی تنخواہ نہیں تھی۔ کسی مہینے اچھی بچت ہو جاتی تھی اور کسی مہینے کچھ بھی ڈیل نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، رومی کی ماہانہ سیلری اچھی بن جاتی تھی۔ شادی کے شروع کے 4-5 دن ہی بس ہمارے بہت حسین گزرے تھے۔ کئی ملکوں کی سیر میں نے رومی کے توسط سے کی تھی۔ میری اور رومی کی فیملیز اسی شہر میں رہتی تھیں، لیکن ہم نے الگ گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ رومی کی فلائٹ کی کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہوتی تھی، کبھی رات کی فلائٹ تو کبھی صبح سویرے کی اور کبھی دوپہر کی، اسی لیے شادی کے شروع میں ہی گھر کو مینج کرنا بہت مشکل تھا۔ ان دنوں میں مجھے شادی کا نیا چارم تھا، پھر محبت کی شادی تھی، لیکن رومی کی بے وقت کی ڈیوٹی سے میرے وہ حسین دن بھی ان کی جاب کی نظر ہو گئے۔ رومی کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کھانا خود بنائے اور وہ سب سے پہلے کچن کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ بہت سی فرائی چیزیں وہ بنا کر فریز کر دیتی تھی جس سے مجھے بعد میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اولاد کی ابھی ہمیں خواہش نہیں تھی اور نہ ہی رومی کے پاس اتنا وقت تھا۔ گھر کے باقی کے کام کاج میں کر لیتا تھا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ رومی ہر ماہ کی آخری فلائٹ سے جب بھی واپس آتی تھی تو میری فیملی اور اپنی فیملی کے لیے بہت سے گفٹس لاتی تھی، اور میرے لیے تو وہ ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی۔ کہتی تھی، فراز، مجھے یہ واچ دیکھتے ہی سب سے پہلا خیال تمہارا ہی آیا تھا، دیکھو یہ کیسی ہے۔ میں اسی وقت پہن لیتا تھا۔ بہت سے قیمتی پرفیومز اور گھڑیاں میری ڈریسنگ پر سجی رہتی تھی۔ میری فیملی بھی خوش تھی، ہر ماہ رومی ان کے لیے تحائف لاتی تھی، میری بہنیں اس پر نہال ہونے لگتی تھیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تحفے لاتی تھی اور ہم دونوں خود ان کے گھر جا کر انہیں وہ تحائف دیتے تھے۔ رومی کے 2 بھائی تھے اور وہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ شادی کے شروع کے چند ماہ ایسے ہی گزرے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے گھر والوں کو سمجھتے ہوئے، لیکن 6 ماہ بعد جب رومی فلائٹ سے واپس آئی تو اس نے اپنے سفری بیگ میں سے ایک نیلے رنگ کا ڈبہ نکال کر الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ باقی کے سب تحائف مجھے دکھانے لگی۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید میرے لیے کوئی خاص تحفہ لائی ہے، لیکن جب چند پرفیوم رومی نے مجھے دیے کہ فراز یہ تمہارے لیے ہے، تو میں نے رومی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ نیلا ڈبہ کس کے لیے ہے۔ کہنے لگی، وہ میں یوں ہی لائی ہوں، کسی ضرورت مند کو دے دوں گی۔ رومی نے لاپرواہی سی دکھائی تھی۔ پہلی بار تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب وہ نیلا ڈبہ مہینے میں 4 بار آنے لگا تھا۔ مجھے ذرا بھی شک نہ ہوتا اگر رومی وہ ڈبہ یوں ہی الماری میں رکھ دیتی، لیکن رومی اسے لاکر میں رکھتی تھی، پھر صبح ہی وہ ڈبہ لے کر گھر سے نکل جاتی تھی، اکثر اس وقت جب میں سو رہا ہوتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی رومی کے پاس موجود ہوتی تھی۔ پہلے پہل میں نے خود کو اس سوچ سے جھٹکنا چاہا کہ میں کیوں رومی پر شک کروں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں خود کو بہلانے لگا، لیکن اندر بیٹھا شکی شوہر مجھے اندیشوں میں ڈالنے لگتا کہ اگر رومی کو تم سے محبت ہے تو پھر وہ نیلا ڈبہ تم سے کیوں چھپاتی ہے؟ سب کے تحفے تمہیں دکھاتی ہے، تم سے مشورہ بھی کرتی ہے، اس بار کس کو کیا دوں؟ تو پھر نیلا ڈبہ تمہارے لیے بھید کیوں ہے؟ ایک بار جب رومی رات کو فلائٹ سے واپس آئی اور نیلا ڈبہ لاکر میں رکھا تو میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ میں اس بار سوچ چکا تھا کہ دیکھوں تو صحیح رومی وہ ڈبہ دینے کس کو جاتی ہے، اسی لیے بار بار اٹھ کر رومی کو دیکھتا رہا۔ صبح 7 بجے رومی اٹھی تو میں نے یوں آنکھیں بند کی جیسے میں گہری نیند میں سو رہا ہوں۔ رومی نے میرا لحاف درست کیا، میرا موبائل بیڈ سے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود واش روم میں چلی گئی۔ واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے اس نے الماری کے لاکر میں سے وہ نیلا ڈبہ نکالا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بیڈ پر سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو درست کیا،
اپنی ہوائی چپل پہنی. مجھے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی تو میں کمرے سے باہر نکل گیا. سامنے ٹیبل پر سے میں نے مین گیٹ کی چابی پکڑی جو میں باہر جاتے وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور میں بھی باہر نکل گیا. رومی کے علم میں لائے بنا ہی میں فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا. وہ پیدل ہی تیز قدموں سے چل رہی تھی. 10 منٹ کی واک کے بعد وہ ایک پسماندہ سے علاقے میں داخل ہوئی جو ہماری سوسائٹی کے پچھلی جانب آباد تھا. چند گلیوں کی مسافت طے کر کے ایک گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی. دروازے کی دوسری تیسری دستک پر دروازہ کھلا تھا. سامنے کھڑا 35 سالہ شخص اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا. بڑی ہوئی شیو، پرانا سا پھٹا سا لباس، بے حال سا شخص تھا. رومی نے نیلا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ شخص دروازے سے پیچھے ہٹ کر رومی کو اندر آنے کے لیے کہنے لگا، لیکن رومی نے انکار کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھ لیتی، میں تیز قدموں سے دوسری جانب مڑ جانے والی گلی میں چلا گیا اور تیز قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چلنے لگا تاکہ رومی سے پہلے فلیٹ میں پہنچ جاؤں. اور پھر یہی ہوا. میں رومی سے پہلے فلیٹ میں پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. 10 منٹ بعد رومی کمرے میں آئی. مجھے سوتا پا کر میرے برابر میں لیٹ گئی. وہ نیلا ڈبہ ایک فقیر کو دیتی ہے. یہ دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا. وہ رات کو فلائٹ لے کر آئی تھی، اسی لیے ایک بھرپور نیند لے کر 10 بجے تک اٹھی تھی. تب تک میں ناشتہ بنا چکا تھا. ٹیبل پر بیٹھا اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے جیم ٹوسٹ کھا رہا تھا جب رومی مجھے گڈ مارننگ کہتی ہوئی میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گئی. میں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا. ناشتے کے دوران وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، بالکل نارمل سے انداز سے. میں نے بھی رومی کی اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی. ہو سکتا ہے مخفی طور پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے مجھے نہیں بتا رہی. میں نے دل کو مطمئن کر لیا کہ مجھے شک کا بیج ڈال کر اپنی ہنستی کھیلتی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح میں ناشتے کے دوران اخبار پڑھ رہا تھا جب ایک خبر نے مجھے اندر سے ہلایا تھا کہ ایک ایئر ہوسٹس اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. اس کے پاس سے کوکین اور ڈرگز موصول ہوئی تھی جو وہ ایک گفٹ پیک کے طور پر بیرون ملک سے پاکستان لاتی تھی. میری بھوک یہ خبر پڑھ کر ہوا ہوئی تھی. میں نے رات کو ہی یہ خبر رومی کو سنائی تاکہ اس کے تاثرات جان سکوں، لیکن وہاں فلائٹ کی تھکن اور بیزاریت تھی یا نیند سے بوجھل آنکھیں. مجھ سے کہنے لگی، فراز مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں کل تم سے باقی کی خبریں سن لوں گی. یہ کہہ کر وہ سو گئی. میں یہ سوچنے لگا کہ اگر رومی ایسا کچھ کر رہی ہوتی تو اس کی تو یہ خبر سنتے ہی نیند اڑ جاتی. میں نے خود کو پھر سے بہلانا شروع کر دیا کہ رومی ایسی نہیں ہو سکتی. وہ بھلا کیوں ایسا غیر قانونی کام کرے گی؟ ہماری شادی کو سال گزر گیا تھا. اب رومی میں بہت بدلاؤ سا آنے لگا تھا. ہر بار کی طرح اب وہ میرے لیے پرفیومز اور گھڑیاں نہیں لاتی تھی. میری اور فیملی کے لیے تحفے بھی ہر ماہ نہیں لاتی تھی. یہ تحفوں کا سلسلہ اب 2-3 ماہ پر چلا گیا تھا. میرے لیے بھی اب وہ نت نئے تحفے نہیں لاتی تھی. بس وہ نیلا ڈبہ باقاعدگی سے آتا تھا، بلکہ اب تو ہفتے میں 2 سے 3 بار آنے لگا تھا. نہ جانے کیوں مجھے اس نیلے ڈبے سے چڑ سی ہو گئی تھی. کئی بار میں نے رومی کا پیچھا کیا کہ وہ یہ ڈبہ آخر کتنے فقیروں میں بانٹتی ہے، لیکن رومی وہ ڈبہ بس اسی فقیر نما شخص کو دیتی تھی. مجھے اب اس فقیر پر بھی شک ہونے لگا تھا. صحت میں وہ نوجوان ہٹا کٹا تھا. اگر لباس اچھا پہن لے اور شیو کروا لے تو اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا. شاید جان بوجھ کر یہ حلیہ اپنائے ہوئے تھا. نہ جانے کیا راز تھا، لیکن مجھے بے چین کرنے لگا تھا. رومی کی توجہ اب گھر کے کاموں سے ہٹنے لگی تھی. اب وہ فلائٹس کی ڈیوٹی بھی بڑھا چکی تھی. دن میں کبھی تو 2 اور کبھی 3 فلائٹس لینے لگی تھی. خود بھی تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی. مجھے وقت بھی نہیں دے پاتی تھی. میں دن بدن الجھنے لگا تھا. اس سے شکایت کرتا تو کہہ دیتی کہ تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو فراز، 3 فلائٹس لے کر آ رہی ہوں، سونا چاہتی ہوں. اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں پر اب مجھے غصہ آنے لگا تھا. آج ہماری شادی کو سال ہو چکا تھا. رومی کی فلائٹ رات 1 بجے کراچی پہنچنی تھی. میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے پورے لاؤنج کو سجایا، کیک لے کر آیا، پیزا آرڈر کیا. آج کا دن ہم دونوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا. مجھے 100% یقین تھا کہ رومی آج میرے لیے کوئی اسپیشل گفٹ تو ضرور لائے گی. بات یہ نہیں تھی کہ میں چیزوں کا لالچی تھا، بات یہ تھی کہ مجھے رومی سے محبت تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی نظر میں میری اہمیت سب سے زیادہ ہو.
میں اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خوشی رومی کے ساتھ بھرپور انداز سے منانا چاہتا تھا، اسی لیے میں ابھی تک سویا بھی نہیں تھا، اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ 2 بجے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کینڈل کی مدھم روشنی اور سجے ہوئے لاؤنج کے سامنے مجھے دیکھ کر وہ ایک خوشگوار حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی، جو سرپرائز میں دینا چاہتا تھا وہ رومی کو مل چکا تھا۔ کیک کاٹنے اور کھانے کے بعد رومی کو میں نے گولڈ کی چین پہنائی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ مجھے کوئی تحفہ ضرور دے گی، لیکن اس نے تو کسی تحفے کا ذکر تک نہیں کیا، بس اپنے بیگ میں سے نیلا ڈبہ نکالا اور الماری میں رکھنے لگی۔ اس بار میں اس کے پاس آ گیا۔ رومی سے جب اپنے گفٹ کا پوچھا تو وہ بھول جانے کا افسوس کرنے لگی کہ وہ بھول گئی ہے، اگلی بار لے آئے گی۔ یہ سن کر میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ہماری پہلی اینیورسری کو وہ بھول گئی، میرے لیے تحفہ بھی بھول گئی، لیکن وہ نیلا ڈبہ لانا اسے یاد رہا۔ مجھے اب اس ڈبے سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ایک بار جب رومی وہ ڈبہ لائی تو مجھے اس ڈبے کو دیکھ کر غصہ سا آنے لگا۔ میں نے اس بار غصے سے رومی کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھین لیا۔ رومی حیرت زدہ رہ گئی۔ فراز، میرا ڈبہ واپس کریں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی متحیر سی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں بھی تو دیکھوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ڈبہ کھولتا، رومی نے میرے ہاتھ سے وہ چھین لیا اور تیزی سے الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ مجھے رومی کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ اس وقت وہ بھی غصے میں تھی۔ میرے مد مقابل کھڑے ہو کر بولی، فراز، آئندہ کبھی میری پرسنل چیزوں کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ مت لگائیے گا۔ اس کی بات نے گویا میرے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن اب میں سنجیدگی سے اس نیلے ڈبے کے بھید کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے چند دن رومی سے بات بھی نہیں کی۔ 3 دن بعد رومی نے مجھ سے معذرت کر لی۔ میں نے اس کے سامنے تو مسکرا کر بات ختم کر دی، لیکن اندر لگی شک اور شبہات کی آگ نے میری نیندیں اڑا دی تھیں، میرا چین برباد کر دیا تھا۔ میرا ایک دوست پولیس میں تھا، آفیسر۔ میں نے اس سے یہ معاملہ بیان کیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پولیس کی وردی چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ فقیر کون ہے اور اس نیلے ڈبے میں آخر کیا بھید چھپا ہے۔ میرے دوست نے مجھے زیرک نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو فراز، اگر کوئی بھی غیر قانونی چیز ہوئی تو تمہاری بیوی کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ چھاپا مارنے کا مطلب ہے کہ بات پھیل جائے گی۔ اگر تمہاری بیوی مجرم ہوئی تو میں اس معاملے میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ معاملہ واقعی سنگین سا ہو چکا تھا۔ ایک طرف میں اپنی دل عزیز بیوی کے بارے میں سوچتا تو اس کی چاہت اور محبت کا خیال آتا تو دل ڈگمگانے لگتا۔ گھر کے آدھے سے زیادہ اخراجات اس وقت وہی اٹھا رہی تھی۔ میں اپنی سیل سے اپنی والدہ کو معقول رقم دیتا تھا، اسی لیے اپنے گھر کے اخراجات میں رومی پر زیادہ برڈن ڈال دیتا تھا۔ 1 سال میں ایک بار بھی رومی نے اس بات پر ماتھے پر ایک شکن نہیں ڈالی تھی کہ میں گھر کے اخراجات میں برابر کا ہاتھ بٹانے کے بجائے اپنے والدین کو پیسے دے دیتا ہوں۔ دوسری طرف اس فقیر کا خیال آتے ہی اندیشے میری جان لینے لگتے تھے۔ کیا تعلق تھا رومی کا اس سے؟ اگر رومی کسی سے خیر خواہی کرنا چاہتی ہی تھی تو اسی ایک فقیر کی کیوں؟ کبھی لگتا تھا کہ کہیں رومی کے اس کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات نہ ہو، کبھی لگتا تھا کہ نہ جانے کسی غیر قانونی کام میں رومی ملوث نہ ہو۔ ایک کے بعد ایک دل دہلا دینے والی سوچ نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا۔ بالآخر میں اسی فیصلے پر پہنچا کہ مجھے اس فقیر کی اصلیت کو جاننا ہے۔ میں نے پولیس کی وردی پہنی اور اپنے دوست کے ہمراہ ایک پولیس موبائل میں اس فقیر کے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک ہی کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، وہاں صحن تھا اور وہ فقیر بھی وہیں موجود تھا۔ ہمیں دیکھ کر گھبرا گیا، پولیس کے اہلکار سے آنے کی وجہ دریافت کرنے لگا، لیکن میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی دیوار گیر الماری میں اس کے پرانے کپڑوں کو میں نے بے دردی سے زمین پر پھینکا۔ پیچھے وہی نیلا ڈبہ موجود تھا۔ وہ شخص بار بار ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس فقیر شخص کو جکڑ رکھا تھا جب میں نے وہ نیلا ڈبہ نکالا۔ وہ شخص اپنے آپ کو چھڑوانے میں پوری طاقت لگانے لگا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈبے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ میں نے غصیلی نظر اس شخص پر ڈالی اور اس ڈبے کے کور کو پھاڑا اور ڈبہ کھولا۔ اندر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔
سامنے رومی بے تحاشا رو رہے تھے اور وہ فقیر بھی وہیں میرے کمرے میں موجود کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرا دوست جو پولیس انسپکٹر تھا وہ دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک میں انجان تھا میرے تجسس نے میری جان تک بے چین کر رکھی تھی، اور آج جب آگہی ہوئی تھی تو میں رومی سے نظریں ملانے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ رومی روتے ہوئے بتانے لگی کہ یہ فقیر اس کا سگا بھائی ہے جو میڈیسن کے کیمیائی ری ایکشنز پر ریسرچ کرتا تھا۔ بہت سی میڈیسن جو کینسر کے مرض میں استعمال ہوتی ہیں، اس کا ری ایکشن کینسر کے مریض کے دوسرے باڈی پارٹس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس کا بھائی اسی پر ریسرچ کرتا تھا۔ اس کے بھائی نے ایک ایسا فارمولا تیار کیا تھا جس سے باڈی میں کینسر کے جراثیم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مریض کے دوسرے باڈی پارٹس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب یہی فارمولا اس نے میڈیسن کے محکمے میں پاس کروانا چاہا تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہاں موجود سینئر پوسٹ پر موجود میڈیسن کے ریسرچرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑکا آگے بڑھے اور اس کم عمری میں نام اور شہرت کما لے۔ اسی لیے بجائے اسے سپورٹ کرنے کے اس سے فارمولا پوچھنے لگے۔ جب رومی کے بھائی نے فارمولا دینے سے انکار کر دیا تو اس پر کیس کر دیے گئے۔ 3 سال وہ نوجوان جیل میں بنا کسی جرم کے سزا کاٹ چکا تھا۔ اس پر غلط میڈیسن کا فارمولا بنانے کا الزام تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اپنے بیٹے کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا، غلط سمجھ کر اپنا ناتا اس سے توڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی رومی نے بھی مجھ سے اپنے اس بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو مایوس ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کا ایک اور دوست بھی اسی لائن سے منسلک تھا اور دونوں دوستوں نے مل کر ریسرچ کی تھی، لیکن سامنے رومی کا بھائی آ گیا تھا، اسی لیے سزا بھی اسے ہی ہوئی تھی۔ اس کا دوست اسے اس پسماندہ علاقے میں اپنے گھر لے گیا۔ اسی کے گھر کے نیچے ایک تہخانہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ وہ دونوں میڈیسن کی لائن میں تھے، اسی لیے ایک چھوٹی سی لیبارٹری رومی کے بھائی کے دوست نے وہاں بنا رکھی تھی۔ اس دوست کے ساتھ مل کر اس کے بھائی نے اپنے فارمولے کو تیار کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، لیکن انہیں ایک ایسی جڑی بوٹی درکار تھی جو بیرون ملک سے انہیں مل سکتی تھی، جو کہ اس مرض کا علاج آسانی سے کر سکتی تھی۔ انہی دنوں رومی کے بھائی نے رومی سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو رومی نے اپنے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس کے بھائی پر لگایا گیا الزام جو ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ادویات بنانے میں شامل تھا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ رومی بس اس سے ایک بار ملاقات کر لے۔ پہلے تو رومی نے منع کر دیا، لیکن اس کے بھائی نے ہمت نہیں ہاری اور رومی کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر رومی مان گئی۔ پہلی ملاقات پر جب بھائی کی بڑی ہوئی شیو اور اس چھوٹے سے گھر میں اسے دیکھا تو رومی کا دل پسیج کر رہ گیا۔ وہ بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ بھائی نے ہر حقیقت سے رومی کو آگاہ کیا تو اسے بھی بھائی کے آنسو اور حالت زار دیکھ کر بھائی کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ رومی نے بھائی سے کہا کہ وہ گھر چلے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر لے گا اور خود کو سچا ثابت نہیں کر لے گا وہ گھر نہیں جائے گا۔ انہی دنوں میری رومی سے شادی ہو گئی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ رومی کے بھائی کا گھر وہیں قریب تھا جہاں میرا اپارٹمنٹ تھا، اسی لیے رومی فلائٹ کے بہانے اس سے ملنے گئی، کیونکہ رومی کے گھر والے اس کے بھائی سے سخت ناراض تھے، اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا مجرم ہے۔ پھر اس کے بھائی نے رومی سے یہ مدد مانگی کہ وہ بیرون ملک جاتی رہتی ہے تو وہاں سے اسے وہ جڑی بوٹی لا دیا کرے، چونکہ وہ جڑی بوٹی خاصی مہنگی تھی اور ڈبے میں پیک ملتی تھی، اور اگر 2 دن میں استعمال میں اسے نہ لایا جائے تو اس کا اثر زائل ہو جانا تھا۔ اسی لیے رومی صبح ہوتے ہی وہ جڑی بوٹی بھائی کو دینے چلی جاتی تھی، اور وہ جڑی بوٹی مہنگی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت رومی کا بھائی خالی ہاتھ تھا، اسی لیے رومی کے پاس جتنی بھی سیونگ تھی وہ رومی اسی جڑی بوٹی کی خرید پر لگا چکی تھی۔ اب اس کے پاس ساری سیونگ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے تحائف پر پیسے خرچنے چھوڑ دیے تھے۔ فلائٹس بھی زیادہ لینے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کار خیر میں وہ بھی بھائی کا پورا ساتھ دے۔ بھائی کے ارادے سے فراز کو اسی لیے انجان رکھا تھا کہ کہیں وہ اسے منع نہ کر دے یا اس کے کام میں رکاوٹ نہ پیدا کر دے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں شک میں پڑ جاؤں گا اور یہ قدم بھی اٹھا لوں گا۔ جب میں رومی کے بھائی کے گھر پہنچا تھا اور نیلے رنگ کا ڈبہ کھولا تھا تو اس میں ایک چھوٹا سا پودا اور پودے کے نیچے کھاد والی مٹی ایک شیشے کے باکس میں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔
کہ کہیں اس مٹی میں افیون یا کوئی نشہ آور چیز کی پڑیا نہ چھپائی گئی ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اگر رومی ایسے کسی کام میں ملوث ہوئی تو مجھے اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہوئے رومی کو گرفتار کروانا پڑے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ پولیس نے جب لیبارٹری وغیرہ دیکھی اور ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا تو سب ہی اپنی اپنی جگہ چپ تھے۔ رومی کے بھائی نے رومی کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔ رومی وہاں مجھے پولیس کی وردی میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور اب سب میرے گھر میں بیٹھے تھے۔ رومی کو اس بات کا افسوس تھا کہ اتنی محبت کے باوجود میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور اسے اس حد تک غلط سمجھا۔ ہر بار آنکھوں کا دیکھا صحیح نہیں ہوتا، کبھی کبھی جو نظر دیکھتی ہے اور جو عقل سوچتی ہے، معاملہ اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا بھائی سچا ثابت ہو چکا تھا۔ میرے آفیسر دوست نے رومی کے بھائی کی بہت مدد کی تھی، اسے ہر الزام سے بری کروایا تھا، اور میں رومی سے حد درجہ شرمندہ تھا۔ میں اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن وہ مان جائے گی، مجھے اپنی رومی کی محبت پر یقین ہے۔